گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام گھر اور معاشرہ، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر مزید آگے چلتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے، خوب اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، معاشرے میں عشق رسول کو کیسے عام کیا جائے، یعنی ہمارا کیا کردار ہے، ہم کس طرح عشق رسول کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں۔ لیکن عشق رسول نہ صرف معاشرے میں بلکہ گھر نہیں، ہر فرد، ہر عاشق رسول، ہر مسلمان کی زندگی کا یہ مقصد اور یہ حصہ لازمی جز ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا نا، کہ جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو۔ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ یہ حدیث نمبر 6632 حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، پکڑ رکھا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، نہیں عمر، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہاری محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ رب عز و جل کی قسم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، تمہاری محبت کامل ہو گئی۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عشق رسول یہ تو زندگی کا سرمایہ ہے، اور ایسا سرمایہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا سرمایہ ہوگا۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، مال دولت، یوں دیکھیں یہ بھی ہماری ایک زندگی کا حصہ ہے نا، فیملی لائف ہے، ماں باپ ہیں، شریعت نے ان سے بھی محبت کا حکم دیا ہے، اولاد سے بھی ہے، اور انسیت ہو ہی جاتی ہے۔ پھر دنیا میں رہتے ہیں تو مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ سب ہمارے دل میں آ جاتی ہے اور ہوتی ہے، آ جاتی ہے۔ جائز طریقے سے تو بندہ اپنا رزق حلال کمائے، مال بھی کمائے، ٹھیک ہے، جائز طریقہ ہے اس کا، ٹھیک ہے، جائز طریقے سے کریں۔ لیکن میں آپ کو بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کامل مومن نہیں ہو سکتا، اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو محبت رسول، عشق رسول کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، تمنا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، مخلص عاشق رسول بنا دے۔ تو مزید اس ٹاپک کو ہم لے کر چلیں گے۔ آئیے ہمارے مبلغین کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج تو ہمارے ساتھ ہمارے سید صاحب بھی ہیں، سید قذافی شاہ صاحب، اور ہمارے محسن مدنی بھائی ماشاءاللہ، اور محسن بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور آج جو ٹاپک ہے عشق رسول، اب ایسا ٹاپک ہو اور نعت خواہ نہ ہو تو کچھ لگتا ہے کہ ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ رہ گیا۔ تو ماشاءاللہ ہمارے عدنان شیخ بھائی بھی یہ ہمارے ساتھ ہیں، چونکہ ٹائم لیمیٹڈ ہے اور
اس میں کچھ مبلغین سے بھی باتیں سنیں گے اور انشاءاللہ چند اشعار عدنان شیخ بھائی کے ذریعے بھی لیں گے. تو چلتے ہیں سید قذافی شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ آج کا جو ٹاپک کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا سے محبت، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ترجمہ کنز العرفان. تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ پاک نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی انسان کے جو فطرتی طور پر، جن کا قدرتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر جن سے محبت رکھی ہوئی ہے، جن سے چاہت رکھی ہوئی ہے، جن سے فطرتی طور پر ایک لگاؤ رکھا ہوا ہے، ان تمام رشتوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن حمید میں ایک ایک کر کے بیان فرمایا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہ جن سے فطرتی طور پر انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے، ان سے پیار ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کو گنوایا. باپ کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، پھر بیویوں کے ساتھ تعلق ہے، خاندان ہے، پھر جو کمائی کے مال ہے، مال و دولت ہے، پھر جو تجارت بندہ کرتا ہے اس کے مال و اسباب ہیں، یہ تمام چیزیں، پھر جب بندہ جہاں رہتا ہے تو اس کے پسند کے مکانات ہیں. یہ تمام چیزوں کو گنوانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے کی، یہ فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی محبت سے بڑھ کر ان چیزوں کو ترجیح دینی ہے، ان چیزوں کی محبت ہونی چاہیے. اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بیان فرما دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے وہ گویا کہ جان ایمان ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہان میں کوئی معزز، کوئی عزیز، کوئی مال، کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بارگاہ الہی سے مردود ہے. اسے اللہ پاک اپنی طرف راہ نہ دے گا، اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے. وَلِعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی، تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو اس بات سے پتہ چلا کہ سارے رشتے، ناطے، تعلق یہ بعد میں ہیں، پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے.
جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کیا بات ہے بھائی محسن بھائی جی. جس کو ہو درد کا مزہ. نہیں شعر ہے یہ، کیونکہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شاعری جو ہے نا ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ مدنی ہیں، عالم ہیں اور ماشاءاللہ بہترین مبلغ ہیں کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اس پر مجھے یہ آ رہا ہے کہ لوگ جو دنیاوی عشق اور دنیاوی جو عشق مجازی میں ہوتے ہیں وہ بھی کھو جاتے ہیں، بیگانے ہو جاتے ہیں. جب ہم دیکھیں کہ جن کے لیے سب کچھ بنا، ساری کائنات سجائی گئی اور جن کو ایمان کا حصہ بلکہ کامل ایمان کہا گیا، کان ایمان جان ایمان، کان ایمان جان ایمان، یہی سب کچھ ہے. اللہ اکبر. تو کیسے جو ہے نا بندہ کیسے اس طرف اپنی توجہ لے آئے، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر، لیکن وہ کیفیت قائم نہیں رہتی اور عجیب ایک حالت ہو جاتی ہے. ہم تو اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑا کرم ہے مالک کا. میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ جن کے گھروں میں دینی ماحول ہے، ماشاءاللہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے، نعتیں سنی جاتی ہیں اور سیرت پاک پر بیان ہوتا ہے یا باتیں کرتے ہیں، مدینے کی باتیں کرتے ہیں، مدینے کی یادوں میں روتے ہیں، مدینے کے لیے تڑپتے ہیں، واقعی خوش نصیب ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ ایک نیک ماحول، نیک صحبت، بلکہ بچوں کو دیکھا گیا ہے. مدنی چینل پہ بھی آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ ہم نے مدینے جانا ہے. تو مدینے سے محبت، تو مدینے والے آقا سے محبت ہی کی ایک نشانی ہے نا یہ. کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل آپ جو فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا جو شعر، اعلیٰ حضرت کے اس طرح کے کئی شعر، اسی کلام میں اعلیٰ حضرت نے مزید بھی آگے بہت کچھ لکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت عشق رسول جسے نصیب ہو جاتا ہے نا تو اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، وہ کوئی مدینے کی نبی پاک کی محبت میں مدینے جاتا ہے، کوئی نبی پاک کی محبت میں مدینہ چھوڑ کر جاتا ہے. بلال حبشی کا عشق کیسا تھا کہ وہ عشق رسول میں مدینہ چھوڑ کے گئے تھے کہ ان سے نبی پاک کا جو فراق تھا، جدائی تھی، وہ برداشت نہیں ہوتی تھی. تو وہ جو نا وہ سوز، وہ گداز اور وہ درد، یہ عاشق ہی جانتے یہ ہوتا کیا. جیسے آپ نے عشق مجازی کی مثال دی، سمجھانے کے لیے بالکل ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ عشق مجازی والوں کو کہ وہ ان کو اپنا بھی نہیں پتا ہوتا، اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اور معاذ اللہ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں. وہ صرف ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میری جو پسند تھی یا میرا جو کوس تھا، مجھے جس کو حاصل کرنا تھا وہ مجھے نہیں مل سکا، تو وہ اسی کے غم میں، اسی کی کیفیت میں رہتے ہیں. تو بلا تمثیل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کان ایمان ہے، جان ایمان ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. تو محبت اسی طرح کی ہونی چاہیے کہ بندہ سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وار دے. بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کے دوران عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو مجھے آپ سے اپنے مال سے بھی، تو اپنی اولاد سے بھی، تو تمام جہان والوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ. یعنی یہ کہا کہ اپنی جان کو انہوں نے مائنس کر دیا. اس پر نبی پاک نے فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں. پھر سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بھی تو تھا نا، انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کیا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو پیارا سمجھتا ہوں. حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا. تو یہ اصل بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. اچھا پھر یہ کہ علی بھائی آج ہم نے موضوع رکھا ہے کیونکہ آپ کا گھر اور معاشرے میں عشق رسول بڑھے گا تو اس کے فوائد کیا ہوں گے اور عشق رسول معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے صحابہ کا عشق رسول، اس میں سے میں ایک عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ عشق رسول کیوں ضروری ہے. فرماتے ہیں عشق رسول اگر پورے طور پر دل میں جاں گزی ہو تو اتباع رسول کا ظہور ناگزیر بن جاتا ہے. یعنی جب بندہ سچا عاشق رسول بن جائے تو اتباع رسول لازمی ہوتی ہے. احکام الہی کی تعمیل اور سیرت نبوی کی پیروی عاشق کی رگ و ریشہ میں سما جاتی ہے. دل و دماغ اور جسم و روح پر کتاب و سنت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. مسلمان کی معاشرت سنور جاتی ہے، آخرت نکھر جاتی ہے، تہذیب و ثقافت کے جلوے بکھرتے ہیں اور بے مایہ یعنی بے قیمت انسان میں وہ قوت رونما ہوتی ہے جس سے جہاں بینی و جہاں بانی کے جوہر کھلتے ہیں. اور بندہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پھر دیکھتے ہیں اسی عشق کامل کے طفیل، یہ بڑی اہم بات ہے، کیا بات ہے، اسی عشق کامل کے طفیل صحابہ کرام کو دنیا میں اختیار و اقتدار
اور آخرت میں عزت و وقار ملتا ہے۔ سبحان اللہ، عشق رسول کا صدقہ تھا۔ کیا بات، وہ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے نا کہ ایک دور وہ تھا کہ ہمارے پاس جو ہے پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی تھی، اور آج ہم میں سے کوئی گورنر بنا ہوا ہے تو کوئی کسی ملک کا جو ہے وہ وزیر بنا ہوا ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، تو وہ عشق رسول کا کمال تھا۔ اسی عشق کامل کے طفیل صحابہ کو دنیا میں اختیار و اقتدار اور آخرت میں عزت و وقار ملا، یہ ان کے عشق کا کمال تھا کہ مشکل سے مشکل گھڑی اور کٹھن سے کٹھن وقت میں بھی انہیں اتباع رسول سے انحراف گوارا نہ تھا۔ تو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ کیوں ضروری ہے؟ ضروری یوں ہے کہ بندہ جب عشق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مگن ہو جاتا ہے تو دنیا کی تمام چیزوں میں اسے اتباع رسول نظر آئے گی۔ جب وہ اتباع رسول کرے گا، احکام الہی کی پابندی کرے گا، تو کرپشن خود ہی ختم ہو جائے گی، بے حرارت خود ہی ختم ہو جائے گی، جن چیزوں کا ہم رونا رو رہے ہیں، جن چیزوں کے لیے ہم پریشان ہیں، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ بندے کو عاشق رسول بنا دے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو غم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، مانگ بار بار، مانگ بار بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار۔ بات ہے، واقعی ہوگا بڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوتی وجوہات۔ کسی سے محبت ہوتا ہے کہ یار بہت خوبصورت ہے تو اس کا حسن اس کو کھینچتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، یار یہ ہے تو بندہ قریب جانے کی کوشش کرتا ہے نا، حسن یہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر حسین کون، ان سے بڑھ کر نہ کسی ماں نے جنا ہے نہ کوئی ماں جنے گی ہے، تو آپ تو نور خدا ہیں۔ بندے کا مال ہوتا ہے نا کہ یار بڑا مالدار ہے، وہ بھی دل کھینچتا ہے، یعنی سخی ہے، بانٹتا ہے، یہ دیتا ہے یہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سخی کون، پھر جو مہربانی کرتا ہے کسی پر، اس سے بھی محبت پیار تو ہو ہی جاتا ہے نا کہ بڑا مہربان ہے، شفیق ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر مہربان کون، شفیق کون۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی سے ایک ہوتا لگاؤ کہ یار ان فیوچر میرے کام آئے گا، تو بھی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ یار چلو کبھی کام پڑے گا۔ تو آقا کے تو دامن سے ہم وابستہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جن سے محبت کرتے ہیں ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے موت کے وقت بھی پیش نظر ہوں گے، ان کے جلووں میں موت آئے گی، پھر قبر جلوائے مصطفیٰ سے جگمگ جگمگ کرے گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ محشر کے میدان میں ماں باپ چھوڑ دیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اگر کوئی دامن میں چھپائے گا تو میٹھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ اپنے غلاموں کو اپنے دامن میں چھپا لیں گے، ان کی شفاعت کریں گے اور انہیں جنت میں داخل کروائیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ تو جس کے احسانات ہوں، جو احسان کرے گا، جس سے احسان کی امید ہے، ان سے بڑھ کر کس نے احسان کیا، اس سے بڑھ کر کس کی ذات کام آئے گی۔ تو تبھی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو مبارک زندگیاں تھی، آقا کے عشق میں فنا تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھتے نہیں تھے تو بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے، مدینے کی گلیوں میں گھومنے نکل جاتے اور ایسے بے چین اور بے قرار ہوتے۔ محسن بھائی کیا کہیں گے اس پر؟ یہ کیا کیفیت کیا ہوتی تھی ان کی؟ کیا آقا کو دیکھے بغیر کیا ان کی کیفیت بنتی تھی؟ انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی تھی نا، ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تم پر کمال مہربان، تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے۔ اچھا، اس کے جلوے بھی دیکھے تھے انہوں نے، اس کے جلوے دیکھے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ نبی پاک کا عیادت کے لیے جانا، نبی پاک کا تعزیت کے لیے جانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کو بغیر حضور کی بارگاہ میں لائے، نماز جنازہ پڑھا کے تدفین کر دی جاتی تو حضور کا یہ فرمانا کہ مجھے بتا دے تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ تو یہ جب بچوں کو نبی پاک کی بارگاہ میں لانا، حضور کا ان پر شفقت فرمانا، انہیں اپنے پیچھے بیٹھانا اور ان کے لیے دعا کرنا۔ اچھا، صحابہ کرام کا انداز کیا تھا کہ جب بھی مدینہ منورہ میں کوئی پہلی فصل، کوئی پہلا پھل آتا
تو صحابہ کرام اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. واہ، جس سے محبت ہے اس کے پاس سب سے پہلے. سبحان اللہ. کیا بات کہ ہے. حضور دعا کر دیں گے ہمارے لیے بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ جب چیزیں انہوں نے دیکھی تھی، اچھا وہ دیکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے تو پانی کے چشمے جو ہے جاری ہو جاتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام گھی کے ایک کپے کے اندر ایک جو بالٹی ہوتی ہے اس کے اندر اپنا جو ہے وہ ہاتھ مبارک جب اس کو لگاتے ہیں تو وہ گھی اتنا ہو جاتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو بلکہ کافی دنوں تک وہ کافی ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد محبت کیوں نہیں بڑھنی تھی؟ تو یہ محبت ایسے دل کے اندر جان گزی ہوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کی. اسی کتاب کے شروع میں یہ لکھتے ہیں مصنف، میں کہتا ہوں یہ صحابہ کرام کا عشق رسول کتاب اگر ہم پڑھیں نا، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر کی اسلامی بہنیں پڑھیں، تو محبت میں بندہ جو نا کمال کو پہنچ جائے. کہتے ہیں کہ آج وہ محفلیں، آج وہ رونقیں، آج وہ مجلسیں کہاں. ہم نے اس پروگرام کے ذریعے اپنے آپ کو اور اس قوم کو ان محفلوں اور ان مجلسوں میں لے جانے کی یا ان رفاقتوں اور نورانیوں کو دکھانے کی کوشش کرنی ہے کہ دیکھو صحابہ کرام کیا کرتے تھے. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے ایک بچے کا کہ وہ اسکول ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کلاس کے اندر کہ بتاؤ بھائی تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو کوئی کہنے لگا میں جو ہے وہ انجینئر بنوں گا، کوئی بولے میں ڈاکٹر بنوں گا. بڑا ہی پیارا واقعہ ہے. تو ایک بچے سے پوچھا بیٹا تم کیا بنو گے؟ تو اس نے کہا میں بڑا ہو کر صحابی بنوں گا. سبحان اللہ. ٹیچر نے کہا صحابی بنو گے کیوں؟ حالانکہ صحابی تو اب کوئی نہیں بن سکتا. اس بچے نے کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر لبیک کہنے والا ہوتا ہے. صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جان دینے والا ہوتا ہے. صحابی نبی پاک پر اپنا جو ہے مال قربان کرنے والا ہوتا ہے. اور صحابی کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے تو میری خواہش ہے کہ بڑا ہو کر میں صحابی بنوں. کیا بات ہے. تو بات یہ کہ ہم صحابی نہیں بن سکتے مگر صحابہ کے عشق رسول کو کوئی قطرہ تو حاصل کر سکتے ہیں. اپنی اولاد کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی سوسائٹی کو صحابہ کے ان عشق واقعات کو جب سنائیں گے. دیکھیں عشق رسول ہمیں صحابہ سے ملا ہے. بالکل عشق رسول ہمیں صحابہ سے ملا ہے. تو صحابہ کے واقعات ہماری سوسائٹی کو بدلیں گے، اس کی ضرورت ہے. کیا بات ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. قذافی بابو، وہ جو صحابہ کرام دیکھنے کے لیے جو تڑپتے تھے، بے قرار رہتے تھے، کیا کیفیت ہوتی ہوں گی ان کی؟ ایسی صحابہ کرام علیہ رضوان پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، بے چینی، بے قراری، آقا علیہ السلام کو دیکھتے رہنا اور آقا علیہ السلام کے رخ زیبا کو تکتے رہنا، ان کی زیارت کرتے رہنا. ایک صحابی رسول سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں کے مطابق یہ صحابی ہیں. تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو تھوڑا غمگین تھوڑا پریشان. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ آج طبیعت جو ہے وہ تھوڑا غمگین ہے، کو پریشان ہے. اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ علیہ السلام کی دیدار کی تمنا جب میرے سینے میں ہوتی ہے، آپ کی زیارت نہیں ہو پاتی ہے، میں آتا ہوں مسجد میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں، جہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا دیکھ لیتا ہوں، آقا مجھے چین آ جاتا ہے، مجھے قرار آ جاتا ہے، میری بے چینی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات مجھے بے قرار کر رہی ہے، ایک چیز مجھے بڑی بے چین کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو آپ کے صدقے میں مل ہی جائے گی انشاءاللہ، لیکن آقا آپ بڑے ہیں، آپ سردار انبیاء، آپ امام الانبیاء، آپ سب کے سردار. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ بلند درجات پہ ہوں گے، تو اگر جنت میں مجھے آپ علیہ السلام کے دیدار کی تمنا نے بے قرار کیا، آقا میں کہاں جاؤں گا؟ میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ آپ بڑے مقام پر ہوں گے، آپ بلند مقام پر ہوں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت مجھے بے قراری کیسے میری دور ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے یہ سماعت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموش ہو گئے. اتنے میں جناب
جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار، جبریل امین علیہ السلام پیغام رب العالمین جل مجد الکریم لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور اس وقت سورہ نساء کی آیت نمبر 69 جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ واہ واہ واہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مژدہ سنا دیا کہ آپ کو صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا حکم مانتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے حبیب علیہ السلام کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، تو انہیں گویا میرے حبیب یہ مژدہ سنا دیجئے کہ وہ جنت میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کا قرب عطا فرمائے گا، انبیاء کرام کا ساتھ عطا فرمائے گا، انبیاء کا، جناب صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب کے لیے ہے۔ کیا بات، مفتی صاحب کی تفسیر لکھتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، وہ بظاہر مژدہ جو ہے شان نزول اس کا یہ ہے کہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ نازل ہوئی، لیکن یہ سب کے لیے ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم سے مجھے ان کا ساتھ ملے گا۔ دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہردم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہردم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے۔ علی بھائی یہاں پر ایک بات کتنی خوبصورت ہے کہ یہ بشارت اور یہ مجدہ ہمیں ملا کس کے صدقے؟ صحابہ کے صدقے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابی کیا کی بات۔ یہ تڑپ اور یہ جو بے قراری تھی نا، یہ ہمارے لیے کام بن گئی، اور اللہ پاک نے جو ہے ہم تمام مسلمانوں کو جو اطاعت کرے گا، رسول اللہ سے سچی محبت کرے گا، اسے بشارت عظمیٰ مل گئی۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو صحابہ کی عظمت اور محبت یہ بھی عشق رسول کا تقاضا ہے۔ گویا ان کی زندگی یوں تھی کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں، کیا بات، بس آپ ہی کے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک
है जिंदगी मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, ये अशार सुनते हैं, बातें करते हैं, दिल करता है कि हम भी ऐसे करें। आमीन। हम सब अपनी कैफियत पे गौर करें। हम आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, गुलाम रसूल होने की कोशिश करते हैं, कहते भी हैं। हमारा अमल क्या है, हमारा प्रैक्टिकल क्या है, हमारा जो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम अपनी जगह पर है, घर और मुआशरा, लेकिन ये तो हमारी अपनी कैफियत है ना। क्या हमारी कैफियत है कि हम आका अलैहिस्सलाम के ही लिए जी रहे हैं, इन्हीं की मोहब्बत हमारा सरमाया है। देखिए, दावा भी चले जो है, प्रैक्टिकल है ना। असल तो फॉलो करना है। हम बातें भी करते हैं, जब कलाम सुनते हैं, जब इस तरह की बातें होती हैं तो कैफियत भी बनती है, लेकिन बाज़-औक़ात लगता है कि ये कैफियत आर्जी है, टेम्पररी है। और बाज़-औक़ात तो मैं अपने ऊपर सोचूं, आप अपने ऊपर सोचें कि ऐसा फील होता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम आर्टिफिशियल लाइफ तो नहीं गुजार रहे, बनावटी ज़िंदगी। थोड़ी देर के लिए कोशिश करते हैं, कैफियत बनती है, फिर कैफियत हाथ से निकल जाती है। क्योंकि माल अगर गुम हो जाए, माल चला जाए, सदमा कैसा होता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं ना। कि माल से मोहब्बत है, माल से अटैचमेंट है। सब माल ने दिल में घर कर लिया, मेरा माल ना चला जाए। माल की मोहब्बत कैसा सदमे में कर देती है। औलाद की मोहब्बत, औलाद जुदा हो जाए, बंदा बेकरार हो जाता है। ये है, ठीक है, माँ बाप औलाद ये, लेकिन हमने स्टार्ट में सुना और ये हदीस पाक भी कि जब तक माल, माँ बाप और औलाद, हर चीज से बढ़कर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इश्क ना हो जाए, ईमान कामिल नहीं हो सकता। हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। हमारी कैफियत, कहते हैं ना कि हम किसी को कॉल करें, हम कॉल करें मोबाइल पर या किसी भी लैंडलाइन नंबर पर, तो अगर पहले से कहीं उसकी कॉल मिली होगी तो हमारी कॉल वेटिंग पे चली जाएगी, इंगेज मिलेगा, हमारी लाइन नहीं मिलेगी। तो हम बातें तो करते हैं इश्क रसूल की, मोहब्बत रसूल की, लेकिन हमारी लाइन कहीं इंगेज तो नहीं है। हम दुनिया में इतने इंगेज तो नहीं हो गए, इतने इन्वॉल्व तो नहीं हो गए कि वो इश्क की लज्जत, वो इश्क की कैफियत, वो मोहब्बत की कैफियत अल्लाह में अता फरमा दे। ये आमीन। तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आज के इस मौजू से मुतालिक मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुम आलिया, मुफ्ती अहले सुन्नत, अब्दुल हबीब भाई के साथ कोई प्रोग्राम कर रहे थे और अब्दुल हबीब भाई ने मुफ्ती साहब से पूछा इसी टॉपिक से मुतालिक, मुफ्ती साहब क्या प्यारी बात फरमा रहे हैं, जरा तवज्जो से ये वीडियो क्लिप देखिएगा। सुभान अल्लाह। इश्क रसूल बढ़ाया कैसे जा सकता है? ये गॉड गिफ्टेड होता है, कुदरती तौर पे होता है, या कोई बंदा अपने अंदर इश्क रसूल का इजाफा करना चाहे तो कर सकता है? इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस एतबार से तो गॉड गिफ्टेड है कि ये अल्लाह ताला का इनाम ही होता है जो किसी को अता कर दिया जाए। तो आला हजरत अली रहमा इसलिए दुआ करते ना कि जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो इस एतबार से तो ये इनाम इलाही है। बाकी ये है कि इसके साथ बहरहाल जो असबाब का एक सिलसिला है वो तो इसके साथ जुड़ा होता है। आला हजरत अली रहमा से यही सवाल हुआ था कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इजाफे के लिए क्या किया जाए। तो आपने फरमाया था एक दुरूद पाक की कसरत की जाए, दूसरा कुरान मजीद की तिलावत की जाए, तीसरा सीरत तय्यबा का मुताला किया जाए, और चौथा खुश इल्हान नात खानों से नाते सुनी। वाह 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 वाह। तो ये 3 या 4 चीजें आला हज़रत अली रहमा ने बयान फरमाई। और मजमूई तौर पे होता यही है कि असल में इश्क जो है ना, ये है कैफियत का नाम। और कैफियत जो है वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है कि जो टेम्परेरी होती हैं, कि किसी वक्त में उन कैफियत के अंदर जोश आता है और दूसरे वक्त के अंदर वो कैफियत ठंडी हो जाती हैं, तो ये आर्जी कैफियत होती है। अच्छा, अब ये जो आर्जी कैफियत है, इसके बारे में बुजुर्ग का मुझे फरमान याद आया। उन्होंने फरमाया कि ये जो कैफियत होती हैं, ये नफहाते रहमत होती है। वाह। यानी रहमत की ये हवाएं होती है। अब जो बंदा इनको कैद कर ले, जो बंदा इन्हें कैद कर ले, तो होता ये है कि एक वक्त में एक कैफियत की लहर आती है, ऐसा ही है, लेकिन वो आके गुजर जाती है। सही। अब उसे सस्टेन करना, उसे बरकरार रखना, इसके अगर साथ कुछ काम कर लिए जाए तो वो कैफियत बरकरार रहती है। उसका तरीका ये होता है, नंबर 1 तो ये देखा जाए कि वो कैफियत कब बनी। तो जिस वक्त वो कैफियत बनी या जिस चीज से वो कैफियत बनी, उस तरह के काम करने की कोशिश की जाए। और दूसरे नंबर पर यह है
کہ پھر اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے جو معاون چیزیں ہیں تھوڑا سا ان کی طرف غور کیا جائے. جیسے ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ کیفیت بنتی ہے جب بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سنتا ہے یا نعت شریف سنتا ہے, تو اب انہی چیزوں کو تھوڑا سا تسلسل کے ساتھ کرے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی پریکٹس کو جوڑ دے. پریکٹس کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے درود پاک کا معمول یا سیرت کا معمول یا قرآن پاک کی ان آیات کی تلاش کے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان سے متعلق ہے, یا ایسی کتاب کے جو اس موضوع پر ہے, جیسے صحابہ کرام کا عشق رسول کتاب ہے, یا جیسے شفا شریف ہے, یا شمائل ترمذی ہے, اس طرح کی کتابیں ہیں. اچھا, یا پھر ایسے بیانات کی ایک سیریز ہے, جیسے شفا شریف کا سلسلہ بھی مدنی چینل پر موجود ہے, شمائل شریف کا بھی سلسلہ موجود ہے. تو یہ والی چیزیں جو ہے نا, یہ روزانہ کی بنیاد پر کرے, اس میں گیپ نہ آنے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شے میں گیپ آتا ہے نا, تو وہ کیفیت ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے. اس کیفیت کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مسلسل جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوا پانی روشنی جو ہے نا دیتا رہے, تو وہ درخت جو ہے نا وہ تر و تازہ بھی رہے گا. کال دیجیے گا. اپنے شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, جو بندہ نماز نہیں پڑھتا, سنتوں پر عمل نہیں کرتا, کہتا مجھے بہت عشق رسول ہے, اس طرح کہنا کیسا؟ اور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے ذریعے سے ہمارے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے اور کبھی ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نہ نکلے. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیں, دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, رہا عمل کا معاملہ تو ہم کسی کا ظاہری عمل دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کیا ہے یہ, کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. ہاں, لیکن یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی یاد میں فنا رہتا ہے. دنیاوی طور پر بھی دیکھیں نا, بعض اوقات بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں, کپڑے ایک جیسے بنوائیں گے, تو جو کئی ایسے معاملات میں بھائی ایک ساتھ کرنا ہے, یوں کرنا ہے, ایک دوسرے کی کاپی کریں گے اور اس طرح یوں چلیں گے. یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو فالو کرنا ہے نا, ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے یوں عمل کو بھی بڑھانا ہے. بلکہ کیا پیاری بات محسن بھائی کسی نے کہی تھی, یہ کہ سنتوں پر عمل یہ بھی تو عشق رسول کی دلیل ہے نا, کہ جن سے محبت ہے یہ بھی تو ایک ذکر کا ذریعہ ہے نا, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں کرتے تھے, یوں کرتے تھے, یوں کرتے تھے. بلکہ یہ تو تازگی ہے نا, ہر لمحہ بندے کو یاد تازہ کرے. جیسے مثال کے طور پہ ہم نماز کے بارے میں نبی پاک کا فرمان یاد کریں, حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسا کہ مجھے پڑھتا دیکھو. اللہ اکبر. اب اگر نماز میں تصور بنے کہ نماز میں نبی پاک کا ہاتھ اٹھانے کا انداز یہ تھا, نبی پاک کا ہاتھ باندھنے کا انداز یہ تھا, نبی پاک یہاں تک کہ وہ طوال مفصل, قصار مفصل, اوساط مفصل, جو آیات کا وہ تذکرہ ہے کہ یہی حضور پڑھتے تھے, تو پڑھنے کا انداز یہ تھا, رکوع کا انداز یہ تھا, قومے کا انداز یہ تھا, سجدے کا انداز یہ تھا. تو اب یہ تصور میں جب نماز پڑھے گا تو اس نماز کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. اس طرح اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے زندگی پر. اب زندگی میں جیسے آپ نے فرمایا اتباع, اتباع اور اطاعت یہ محبت کی بہت بڑی دلیل ہے. یعنی بندے کے سچے عاشق رسول ہونے کے لیے دو چیزیں دیکھی جائیں گی, وہ اتباع و اطاعت میں کتنا پختہ ہے. تو اب اتباع رسول یعنی سنتوں پر عمل کرنا, کھانے کا معاملہ ہو, پہننے کا, اوڑھنے کا, چلنے کا, پھرنے کا, یہ سب چیزوں میں جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, پھر امیر سنت کا جو انداز ہے کہ دل میں نیت کے کیوں کر رہا ہوں. اب نیت یہ ہو کہ بھئی میں اس لیے پانی اس طرح پی رہا ہوں کہ حضور پاک اس طرح پیتے تھے, تو آپ مجھے بتائیے کہ کیسی یاد تازہ ہوگی. وہ تصور ہی بنتا رہے, میرے آقا اس طرح پانی پیتے تھے, اس طرح کھانا کھاتے تھے, تو وہ میں ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہا ہوں. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا, چلے تم گلے لگانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. میں یہ
کلام تو امیر علیہ سنت کا اور بھی بہت سارے کلام، لیکن یہ مدنی مدینے والے، اس کا ایک ایک شعر اگر خالی ہم یہ کلام سنتے رہیں تو ایک کیفیت بنتی چلی جائے گی۔ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں کوشش کریں کہ اپنی کیفیات، اپنے گھر میں بھی عشق رسول والا ماحول ہو، عشق رسول والا۔ گانے باجے میوزک کیا عشق رسول پیدا کریں گے؟ نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان سے منع فرمایا ہے نا۔ آلات موسیقی، آلات یہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، ہمارے بچے اگر ایسی جگہ پڑھتے ہیں، بظاہر دنیاوی طور پر بہت نام والا اسکول یا ایسا ادارہ ہے، لیکن آپ کے بچوں کو اگر ڈانس سکھایا جا رہا ہے، آپ کے بچوں کو اگر ناچ گانے سکھائے جا رہے ہیں، تو کیا عاشق رسول کیا یہ ناچ گانے کر کے بنے گا بندہ؟ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان سے منع فرمایا ہے۔ اسی کلام کے اندر جو ہے امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہے نا، میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، آقا مدنی مدینے والے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل بچوں کو دکھائیں، باقی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ، یہ دعوت اسلامی کے ایسے ایجوکیشنل ادارے ہیں کہ جہاں پر واقعی بچوں کو ایک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت دی جاتی ہے، ایک ماحول ملتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہے، بزرگان دین کے ایام منائے جاتے ہیں، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو دعوت اسلامی سے ہم وابستہ رہیں گے، کنیکٹ رہیں گے، اور واقعی ہم چاہتے ہیں، کئی لوگ دعائی بھی کرواتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، بلکہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے یہ مناظر آپ نے مدنی چینل پر دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہیں کہ ہمیں مدینے جانا ہے، ہمیں مدینے جانا ہے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں، کیا جوان، اللہ کی رحمت سے آج کے اس دور کے اندر اس مرد کلندر نے، میرے شیخ کامل نے، امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، دنیا بدل کے رکھ دی ہے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ اس دور میں ظاہری طور پر جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یوں تو عاشقان رسول دنیا بھر میں ہیں، ایک سے ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے اللہ کے نیک بندے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق دنیا بھر میں ہیں، لیکن اس وقت جو ایک رول ماڈل ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، جس نے ہمارے گھر میں بچوں کو تبدیل کر دیا، ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو تبدیل کر دیا، بچے کی زبان پر مدینہ مدینہ جاری کر دیا۔ کتنے سادہ ان کی زندگی، گویا عشق رسول کا پریکٹیکل نظر آتا ہے، کیسی سادہ زندگی، کیسی کیفیت۔ ایک دفعہ نگران شورا فرما رہے تھے، بلکہ بارہا یہ فرمایا محسن بھائی کہ یہ ایک شخص کے عشق کا مقصد حصہ ہے جو لاکھوں لوگوں میں بٹ رہا ہے۔ یہ ان کا خلوص، ان کا پیار، ان کی مدینے سے محبت، مدینے والے سے محبت، کہ اس کا صدقہ ہمارے آج بچوں کو مل رہا ہے۔ میرا دل میری جان میرے پیر پہ قربان مرشد، میرا دل میری جان میرے پیر پہ قربان، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، شکریہ عطار کا، مجھے دل مجھے جان میرے پیر پہ قربان مرشد، مجھے دل مجھے جان میرے پیر پہ قربان۔ اور واقعی جو یہ شعر پڑھا نا امیر علیہ سنت کے لیے کہ شکریہ عطار کا، واقعی حقیقت ہے یہ نہیں کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں تو یوں کہہ رہے ہیں، نہیں، واقعی کئی لوگ اس اللہ کے ولی کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، کئی لوگ حاصل کر رہے ہیں، دنیا بھر میں ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، تو اللہ انہیں سلامت رکھے، آمین۔ دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں ایک نیک عمل
جو نیک اعمال ہیں وہ بھی لیتے ہیں. تو آج کا نیک عمل بھی، جو ایک سوال بھی ہوا تھا نا کہ عشق رسول بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے، تو اس نیک عمل میں بھی اس کا جواب ہے. دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ 72 نیک اعمال بصورت سوالات عطا فرمائے ہیں. 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ ہے: کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود شریف پڑھا؟ تو نیک اعمال میں میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، اس میں ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھے. تو درود پاک کی کثرت کیا کریں، درود پاک پڑھتے رہا کریں. یہ بھی تو ذکر مصطفیٰ ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہیں، پھر اللہ کی رحمتیں بھی برسیں گی. پھر زیارت مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں بہترین وظیفہ ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کا بھی ایک طریقہ ہے. تو درود شریف پڑھتے رہیں، اپنی زبان کو فضول استعمال نہ کریں، ادھر ادھر استعمال نہ کریں. کہ ان آنکھوں سے ہم جلوہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، ان نگاہوں سے ہم دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں، ان آنکھوں سے ہم سبز گنبد کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. تو پھر ان آنکھوں سے بد نگاہی نہ کریں، وہ نہ دیکھیں جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. حرام نہ دیکھیں، بری چیزیں نہ دیکھیں، ناجائز نہ دیکھیں. یہ آنکھیں تو وہ شعر ہے نا، ورنہ ان آنکھوں کا کوئی مصرف ہی نہ ہوگا. نہ دیکھا تو کس کا کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روب یار آنکھوں میں. اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں. اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. بہت شکریہ، ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. جنہوں نے کال کی، جنہوں نے میسج کیے، جو ہمارے ساتھ رہے، اللہ سب کو دونوں جہان کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر پر